محمل, جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے بریک کے دوران کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور obviously ان کے پاس وہ ریونیو بھی ہوتا ہے, وہ ریسورس بھی ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں جگہ جگہ, بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں بڑے بڑے. لیکن جو چھوٹے سیاسی جماعتیں ہیں, جو آزاد امیدوار ہیں, ان کی کسی کی اگر آپ کو منفرد لگی ہو الیکشن کیمپین یا کسی کا ذکر کرنا چاہیں آپ؟ بالکل علینا, میں ایکچولی ذکر کرنا چاہوں گی حقوق خلق پارٹی ہے, جس سے عمار علی جان پی پی 160 سے کھڑے ہوئے ہیں اور این اے 127 سے مزمل کاکڑ ہیں. اچھا, وہ ایکچولی بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں, وہ ایک لیفٹ کی پارٹی ہے, وہ جس طرح کا جو ان کا جو منشور بھی ہے وہ بھی لیبر رائٹس, ورکرز رائٹس, کلین واٹر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے. تو ان کی ایک تو جو ہے کیمپین بہت منفرد اور بہت عوامی اور بہت اچھی ہے, لیکن کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ نیوز اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑی جماعتوں کے اوپر ہی بحث بھی ہوتی ہے, ان کی کیمپین سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں کہنا چاہوں گی, میں نے کریڈٹ دینا چاہتی ہوں, ینگ لوگ ہیں, لڑکے لڑکیاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لاہور کے اندر, وہ باقی جو ہے, اور اصل میں یعنی کہ گراس روٹس لیول کے اوپر جنہوں نے بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں ان کو ضرور مبارکباد دینا چاہوں گی, جو بھی ریزلٹس تو الیکشن ڈے پہ آئیں گے, لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کے, اور ان کی ویسے بائی دی وے سوشل میڈیا پہ بھی ان کے ٹک ٹاک وغیرہ پہ بڑے مزے کے گانے اور بہت اچھے ان کی کیمپین. ہم لوگ جو ہے ابھی جو ہم نوجوانوں کی بات کر رہے تھے, ہم لوگ عموماً دیکھتے ہیں جلسے جلوس, بٹ سوشل میڈیا نے بالکل ایک الگ ہی سما باندھ دیا ہے. اور اگر آپ ٹک ٹاک کی الیکشنز کوریج دیکھیں, یا الیکشنز ٹک ٹاک ایز آئی لائک ٹو کال اٹ, ایک الگ وہاں پہ ماحول ہے. ہر چھوٹی جماعت ہو, بڑی جماعت ہو, جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں ایک اسپیسیفک پارٹی کا, آزاد امیدوار کا, اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے جو نمائندے ہیں وہ کس طرح سے اپنی الیکشن کیمپینز آگے بڑھا رہے ہیں. اٹس بیوٹیفل. سوشل میڈیا نے بڑا پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے لوگوں کو, بالکل جمہوری کر دیا ہے ایکچولی انہوں نے بہت ساری چیزیں. اور یہ ہے کہ لینا کہ ٹک ٹاک کی ایک بہت جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر ذرا ایک طرح کا طبقہ ہوتا ہے, انسٹاگرام کے اوپر ایک اور ٹائپ کا ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ وغیرہ. ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو ہر قسم کے, ہر کلاس کے لوگ, اور وہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے ایکچولی ٹک ٹاک کے اوپر. آئی تھنک اٹس ویری ویری عوامی, یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. اچھا, کیمپینز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن بھی سوشل میڈیا کے اوپر پھیل رہی ہے, اور الیکشن سے متعلق ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں اس طرح کی گردش کرتی ہیں. بٹ اس سے کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, فلٹر تھرو کس طرح انفارمیشن کو کیا جا سکتا ہے؟ عمر, آپ ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بہت زبردست کیمپینز ہیں, بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, اور اس کو یوٹیلائز بھی کیا جا رہا ہے خاص کر نوجوانوں طرف سے. سو جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ان دس دور؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس میں سب سے زیادہ میڈیا کو ذمہ دار تصور کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عام لوگ بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں, اور میڈیا بھی اپنا کردار اس معاملے میں کئی جگہ پہ منفی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ایک بندے نے کوئی دعویٰ کر دیا, ہم اس کو کوئی اس کا ریشنل نہیں پوچھتے, ہم کہتے ہیں اس نے نیا انکشاف کر دیا. اچھا, پھر وہ انکشاف جو ہے کوئی دوسرا اٹھاتا ہے, تیسرا اٹھاتا ہے, وہ ایک سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اور اس طرح کے میں نے کئی انٹرویوز ابھی ریسنٹلی دیکھے بھی ہیں. آج کل جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جی کہ ای ایم ایس کا سسٹم ہے, اس میں کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں, بعض کا کافی چیزیں ایگزیجریٹ کی جاتی ہیں. ایک تو میڈیا کے پارٹ پہ یہ ہے کہ اس کو بھی اپنا آپ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ جو اوورآل باقی لوگ میڈیا سے ہٹ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارے ہاں کوئی فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے کوئی بہت ڈیڈیکیٹڈ قسم کا کام ہو نہیں رہا. اور دو طرح کے کاموں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کی فیک نیوز کو بسٹ کریں, ہم بتائیں, ساتھ کوئی ایک پروویبل اپنے کوئی انفارمیشن بتائیں کہ یہ کس طریقے سے غلط ہے. اور دوسرا جو اس طرح کے نیٹ ورک ہیں ان کا بھی کھوج لگانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی میں خود چونکہ میڈیا سے ہوں, اور اگر میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ میری بھی ڈیوٹی ہے. ہم نے کوئی اس معاملے میں اتنا زیادہ کردار ادا نہیں کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولی لگے رہتے ہیں. میرے دوست جو ہیں فخر درانی, یہ بھی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انڈیویجولی کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جتنا کرنا چاہیے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے. ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم گورنمنٹ کو انوالو کرتے ہیں, ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ پھر اپنے قانون بنانا شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں ان کا ایک اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں بھی اعتراض ہوتا ہے. تو ہمیں اس پہ ایک کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ابھی کوئی ایک وہ آئی ویریفائی والے ہیں, وہ کوئی اس پہ ایک یو این ڈی پی کا اور ڈان کا کوئی ان کا جو ای سی جو ہے سینٹر فار ایکسیلنس جرنلزم, وہ کام کر رہے ہیں. ڈیموکریسی نے بھی ایک جو فیکٹر لاؤ. فخر
آپ بھی اس کے اوپر ہاں بالکل آپ بھی اس کے اوپر کچھ کہیے گا. آلسو ایک نوجوانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ہمیشہ شکوہ شکایت آتا ہے کہ جو ہماری مین اسٹریم جماعتیں ہیں وہ شاید نوجوانوں کو اس طرح سے ٹیپ نہیں کر پا رہی, ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی. کیا یہ واقعی میں خلا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایفیکٹولی نوجوانوں کا جو ہے وہ اپروچ بھی کیا ہے اور انگیج بھی کیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں یا آن گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں تو گو کہ ابھی حالات تھوڑے سے مختلف ہیں, ان کے لیے مشکلات ہیں. ادروائز نوجوانوں کو جو ایفیکٹولی انگیج میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے زیادہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں کر سکی ہیں, حالانکہ بلاول تو لے کے آئے نئی سوچ؟ دیکھیں یہ ٹریڈیشنل جماعتیں ہیں اور یہ زیادہ تر الیکٹورل پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ بجائے اس کے کہ نوجوانوں کو انگیج کرنا, سوشل میڈیا کے اوپر اپنی انرجیز کو خرچ کرنا, اس کے بجائے یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا حلقے کے اوپر کیا برادریزم کا جو ایفیکٹ پڑ سکتا ہے یا کون سے, وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس دیتے ہیں. تو ہر ایک جماعت کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے سیاست کے حوالے سے. پی ٹی آئی کا ایک اپنا سیاسی طور پہ وہ ہے سٹائل ہے, مسلم لیگ نون کا اپنا ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کا اپنا ہے. تو ہر ایک میرا خیال ہے اپنی جو پوزیشن آف سٹرینتھ ہے اسی کو ہی وہ یوٹیلائز کر کے جو پولیٹکس ہے یا جو الیکشن میں جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو سٹرینتھ ہے وہ نوجوان تھے اور انہوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا. میرا خیال ہے کہ دوسری جماعتوں کو بھی پی ٹی آئی سے آگے سیکھنا ہوگا, کیونکہ جو زمانہ ہے بڑی تیزی سے بدل رہا ہے اور جو ہر آنے والے الیکشنز میں زیادہ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں نوجوانوں کے رجسٹر ہوتے ہیں, تو ان کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے اپنی طرف لانا ہے تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو نوجوانوں کو اپنے منشور میں اور اپنی جو ایکٹیولی ان کو سیاسی طور پہ وہ کرنا ہوگا. مرزا صاحب آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیوں نوجوان ایک جو خلا ہے, کیونکہ یہ الیکشن نوجوانوں کا ہے میجرلی, 18 سے لے کر جو 45 کہیں, 45 تو ویسے نوجوان, پھر میں بھی نوجوان ہوں اگر 45 جاتی ہوتے ہیں. پھر تو مرزا صاحب نوجوان ہیں نا, اس لیے ان کی طرف میں لے کے گئی تھی سوال یہ. دیکھیں آج وہ کسی جج صاحب کا میں ریمارکس پڑھ رہا تھا, نیٹ جب بیٹھ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ امید ہے الیکشن کے بعد انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ اتنا زوم آنی وہ جملہ ہے. اور دیکھیں دو جماعتوں نے انڈر گراؤنڈ کیمپین چلائی ہے. ایک تو کل رات سے کراچی میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے, ایک جماعت اچانک جو ہے اور کچھ جگہوں سے میں ان کی خواتین جو ہیں وہ گئی ہیں ڈور ٹو ڈور ووٹ مانگنے. اور تو اس کا مطلب ہے گو کہ ان کی کوئی کیمپین نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس سے ایک ہر جگہ اگر آپ بیٹھیں کراچی میں جائیں ان ایریاز میں جہاں ان کی ڈومینیشن رہی ہے تو وہاں یہ کوسچن آ رہا ہے. اب یہ کوسچن ایم کیو ایم پاکستان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے, دیگر جماعتوں کے لیے بھی پریشان کن ہے. کتنا سیریس ہے یہ معاملہ یہ ابھی ہمیں دیکھنا باقی ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ٹریڈیشن رہی ہے ایم کیو ایم لندن کی وہ بائیکاٹ کی رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 2016 کے بعد وہ کسی الیکشن میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ویسے آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا ہے, کیا بھرم رہ جاتا ایم کیو ایم کا اگر وہ بائیکاٹ کرتی ہے ایم کیو ایم لندن کا, یا پھر یہ بہتر فیصلہ؟ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا لندن کو, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. دوسری پی ٹی آئی کی کیمپین بھی جو کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے, انہیں پتہ ہے, انہوں نے ریلی کے بعد ایک دم سب کو یہ کہا کہ کوئی ریلیز اب نہیں نکالنی ہے. کوئی لوگ اٹھا لیے گئے, کیسز رجسٹرڈ ہو گئے, تو اب ان کی ساری وہ رہی کہ کسی بھی طریقے سے, اور ظاہر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا انہوں نے سب سے پہلے اس کو یوز کیا, اور اس وقت ان کا سارا زور یہ ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے ووٹرز جو ہیں نکل کے ادھر آئیں. تو وہ ایک طریقے سے ہر صورت میں یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے. جے یو آئی نے خود ایک وہ رہی, جے یو آئی آخری وقتوں تک یہ کہتی رہی کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے, سارا ان کا وہ رہا زور رہا. لیکن الٹیمیٹلی بلوچستان میں جو ہے پہلی مرتبہ غالباً مولانا فضل الرحمان صرف اپنے آبائی حلقے سے ہی الیکشن نہیں لڑ رہے بلکہ بلوچستان سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جے یو آئی کو امید ہے کہ بلوچستان سے کچھ ہو, لیکن ان کی ہم نے اس طریقے سے جو ماضی میں ان کے جلسے جلوس ہوتے تھے اس طریقے سے چیزیں نہیں دیکھی. جے یو آئی وجہ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ جے یو آئی کی وہی رہا کہ مولانا فضل الرحمان شاید یہی ان کا سارا زور یہی تھا. میاں نواز شریف نے خود کیمپین لیٹ کی, تو سارا یہ کنفیوژن رہا. پھر جیسے جے یو آئی آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ الیکشن میں بلاول کا آج آخری جلسہ ہے لاڑکانہ میں,
सबका आज आखिरी जलसा है, आखिरी सर। जलसा है, नहीं उनका तो आखिरी जलसा है इस लिहाज से जी। कि बिलावल ने, क्योंकि लाड़काना में लास्ट इलेक्शन में लाड़काना 2 जगह से लड़ रहे हैं, जी। बिलावल 1 जगह से नहीं लड़ रहे। तो क्योंकि लास्ट टाइम जो JUI, अगर हम सारी जमातों का सिंध में देखें, रूरल सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के बाद जो वोट वाइज सबसे इफेक्टिव जमात उभर के आ रही है वो JUI है। JUI है। और ये चल। आगे चल के भट्टी साहब